سیرت پاک کے واقعات دیکھیں تو ایسے خوبصورت واقعات ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہا تھا صحابی رسول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا کتنا وقت گزر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی ابھی جاتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی آپ کے حضور عرض کروں گا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما۔ مغرب کو پہنچے مسجد نبوی میں، مغرب کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نصیب ہوئی، عشاء کی نماز ادا کی، عشاء پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو وہ خاموشی سے آپ کے پیچھے چل دیے۔ آپ کے پیچھے جب چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، مبارک نام لیا، حذیفہ۔ فرمایا کون؟ حذیفہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جواب میں فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ نہ انہوں نے سوال فرمایا نہ جواب عرض کیا گیا، نہ پہلے عرض پیش کی نہ نبی کریم نے سوال فرمایا۔ کلام کوئی نہیں ہے لیکن کلام ہوا، عرض بھی ہوا، جواب بھی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے، وہی غیر مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ آج اس عشق میں کیا کوئی زبان و بیان یا زور آور تقریر کی ضرورت ہے؟ کیا درکار ہے؟ خالص اخلاص، خلوص نیت۔ اللہ جل شانہ جانتا ہے دلوں کے۔ آپ نے فرمایا قل انا صلاتی، میرے حبیب فرما دیں کہ میری نماز۔ اب جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو اگلے دن ایسے بات ہو رہی تھی دوستوں میں تربیت کی صوفیاء کے حوالے سے، تو میں نے عرض کیا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے میں صوفیاء کے مدفن بھی ہیں، صوفیاء کی خدمات بھی ہیں، اور اللہ کریم نے اسباب میں ان ہستیوں کو اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس بر صغیر کے خطے میں مخلوق تک اسلام کے پہنچانے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب پیدا فرمایا۔ مالک ہے وہ، محتاج تو نہیں، لیکن اگر بر صغیر کی تاریخ اٹھائیں تو صوفیاء کرام میں بڑے بڑے برگزیدہ نام ملتے ہیں۔ ان کے اعمال دیکھیں، ان کی عبادات دیکھیں، ان کا ورع و تقوی دیکھیں کہ کلام تو کجا ان کے جنازے پر لوگ گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد ثابت ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ گئے۔ کلام نہیں، جنازے کی شربت پر جو لوگ شریک جنازے میں ہوئے، اس ولولے، اس جوش، اس محبت، اس آہ پکار، اس تکلیف کو دیکھ کر جو گرد و پیش غیر مسلم کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیا زندگی بسر کی ہے انہوں نے، اتنی محبت، اتنی تڑپ، اتنی مخلوق، ایسی زندگی بسر ہونی چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد ایک ایک جنازے پر ملتی ہے کہ لوگ غیر مسلم کلمہ پڑھتے۔ تو میں نے عرض کیا وہ لوگ ایسے ورع و تقوی کے تھے، ایسے خالص تھے، جہاں سے گزرتے تھے لوگ نمازی